اصول تفسیر کے حوالے سے اگلا جو اصول سمجھنے والا ہے بہت آسان ہے سمجھنا انشاءاللہ تعالی، مختصر سا وقت لگے گا اور اچھے طریقے سے ہم سمجھ جائیں گے۔ وہ اصول یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ہمیں صریح اور واضح نص نہیں مل رہی ہوتی تو ہمیں اس کے اندر اجتہاد کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح طور پر منصوص طور کے اوپر قرآن پاک کے اندر ذکر ہوں گے، تو ان کو میں نے یوں ہی ذکر کیا کہ کچھ مسائل ہے جس کا تعلق اجتہاد سے ہوتا ہے اور بعض مسائل ہے جس کا تعلق نص سے ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک منصوص حکم موجود ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایک منصوص حکم ہوتا ہے، ہماری توجہ، ہمارا ذہن اس منصوص حکم کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، تو ہم اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں، اجتہادی مسئلہ قرار دے دیتے ہیں، اور جس وقت ہم اجتہاد کرتے ہیں نتائج تقریباً ویسے ہی نکلتے ہیں جیسے وہ نص کے اندر مسئلہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یعنی نتیجہ بالکل ٹھیک ہے، جو نص بیان کر رہی ہے اجتہاد، اس مسئلے کو اجتہادی ڈکلیئر کرنے کے اندر بھی نتیجہ وہی نکل رہا ہے، لیکن ہم اس کو اجتہادی مسئلے کے طور پر ایک ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ایک اصول تفسیر ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ مسئلہ جو منصوص ہو نہایت غور و فکر کر کے اس کو منصوص ہی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور ہر وہ مسئلہ جس کے اندر اجتہاد کا تعلق ہو، منصوص مسئلہ نہ ہو، اس کو اجتہادی ہی قرار دینا پڑتا ہے۔ منصوص مسئلے کو اجتہادی بول دیں گے، اجتہادی مسئلے کو منصوص بول دیں گے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی مسئلے پہ اللہ کا حکم واضح موجود تھا لیکن ہم نے اسے، ظاہر انسان ہے وہ اس کی غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس نے اجتہادی مسئلہ قرار دے دیا، اس سے فرق یہ پڑے گا، مطلب ہے کہ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر نہیں کیا، تو ایک غلط نسبت غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف، دین اسلام کی طرف، قرآن پاک کی طرف ایک غلط نسبت ہم کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ واضح طور پر قرآن میں ذکر نہیں ہوا۔ پہلا عیب تو یہ ہے۔ دوسرا، منصوص مسئلے کو اجتہادی مسئلہ قرار دینے کے اندر یہ بھی عیب لازم آ جاتا ہے کہ اجتہاد کے اندر بالکل ظن ہوتا ہے، اور اگر ایک حکم اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، ہم کہیں گے وہ بالکل واضح اور محکم حکم ہے، تو ایک محکم بات کو ظنی قرار دینا بھی لازم آتا ہے۔ یہ دو عیب لازم آ جاتے ہیں اگر کسی منصوص اور محکم مسئلے کو ہم اجتہادی مسئلہ قرار دے دیں۔ تو اس کی کئی مثالیں میں دی جا سکتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہیں ہوگا، اگر کوئی اہل ہے اس کی توجہ نہ گئی کہ یہ مسئلہ منصوص ہے اور اس نے اس کو اجتہادی قرار دے دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہگاری نہیں ہوگی، اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن جس وقت معلوم ہو جائے تو اس کو کبھی بھی اجتہادی مسئلہ قرار نہیں دیا جاتا، منصوص اور محکم مسئلہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہم ذبح کے ٹائم چھری ان کی گردن پہ پھیرتے ہیں، بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، حلال ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن مچھلی جس وقت ہم شکار کرتے ہیں اور مچھلی کو پکڑتے ہیں، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھنا بھی ہمارے دین نے لازم قرار نہیں دیا، اس کے علاوہ اس کا ذبح کرنا بھی اس کو ضروری قرار نہیں دیا، بس مچھلی کو پکڑ لیا، وہ مر گئی، حلال ہو گئی ہمارے لیے۔ اب بھائی بسم اللہ پڑھنا مچھلی کے اوپر، اس کو ذبح کرنا بھی ضروری نہیں، تسمیہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سوال یہ کہ ہمارے دین میں مسئلہ کہاں ذکر ہوا ہے؟ تو کئی حضرات ایسے جن کی توجہ نہیں جاتی اس جانب کہ مسئلہ منصوص اور محکم طور پر ذکر ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ اس کو اجتہادی قرار دے دیتے ہیں، نتیجہ بالکل درست نکالتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جانور ہے، جس وقت ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اس پہ چھری چلاتے ہیں اور اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ ایک علت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہت سی علتیں ہیں اس کے اندر کہ ہم جانوروں کی طرح درندگی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اذن کی طرف محتاجی لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں چھری سے۔ یہ علتیں چونکہ مچھلی کے اندر پائی نہیں جاتی کہ جب ہم مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو درندوں کی طرح ان پر چپٹا بھی نہیں ہم مارتے، لہذا وہاں پر یہ علت نہیں پائی جا رہی، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کوئی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ نتیجہ بالکل ٹھیک نکلا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، ضروری نہیں ہے اگر مچھلی کے شکار سے پہلے بسم اللہ کوئی پڑھ لے یا اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک منصوص مسئلہ ہے، اور منصوص اور محکم مسئلے کو اگر اجتہادی قرار دے دیا جائے گا تو دو عیبوں میں انسان لازم آ جاتا ہے غیر شعوری طور پر۔ عیب نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منصوص مسئلہ ذکر کیا تھا اور ہم غیر شعوری طور پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ دوسرا عیب یہ لازم آ جاتا ہے کہ ایک مسئلہ منصوص اور محکم ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اجتہاد کا تعلق ہے، ایک ظنی مسئلہ ہے، نہایت ظن درجے کا۔ یہی وجہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ چونکہ اجتہادی نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی مجتہدین کرام کو آپ اسٹڈی کریں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، سفیان ثوری، ابو ثور، ابن منذر، قرطبی، جتنے مرضی مجتہدین کو پڑھیں، کسی نے آج تک اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ اگر یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہوتا تو اس میں بھی اقوال مل رہے ہوتے کہ فقہ حنفی کے نزدیک ضروری ہے، شافعی کے نزدیک ضروری نہیں، چونکہ اجتہاد کا تعلق ہو گیا، راہیں الگ ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بھی مجتہد کا اس میں اختلاف نہیں، اتفاقی اور اجماعی طور پر یہ مسئلہ منقول ہو رہا ہے، اور وجہ یہی تھی کہ اجتہادی مسئلہ نہیں تھا، یہ منصوص اور محکم مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب منصوص اور محکم مسئلہ کیسے تھا وہ میں بڑے آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے ایک اصول سمجھے،
اور قرآن پاک ایک اصول یہ ہے، میں اس کو پہلے ایک دنیاوی مثال سے بھی سمجھاؤں گا، ایک دینی مثال سے بھی سمجھاؤں گا، پھر یہ جو پرٹیکولر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ بسم اللہ، ہم مچھلی کا شکار کرنے سے پہلے اسے نہ ذبح کرتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر بھی حلال ہے، ایسا کیوں؟ پھر ہم اس پرٹیکولر چیز پہ میں آپ کو دلیل دوں گا۔ دنیاوی لحاظ سے ایک چیز سمجھو اور ایک اصول، اور وہ یہ ہے کہ اگر چاہے کسی ایک جنس کے حوالے سے میں آپ کو کوئی حکم دے رہا ہوں لیکن اس کی انواع الگ ہو، اور میں آپ کو حکم دیتے ہوئے دو چیزوں سے متعلق کوئی کنڈیشن لگا کر حکم بیان کروں اور تیسری چیز میں کنڈیشن نہ لگاؤں، تو سامنے والا دنیا کی ہر لینگویج، دنیا کے ہر ماحول اور معاشرے میں رہنے والا وہ دو چیزوں کے اندر کنڈیشن کو اپلائی ضرور کرے گا، تیسری چیز کے اندر کنڈیشن کو اپلائی نہیں کرے گا۔ دنیاوی مثال سے اس چیز کو سمجھیں آپ، اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک حکم مطلق ہونا، ایک حکم مقید ہونا۔ جنس چاہے ایک ہو، انواع الگ ہوں، پھر بھی اطلاق پر ہی رہتا ہے اور قید پر ہی جاری ہوتی ہے۔ یہ مطلق اس قید کو نہیں اٹھاتی، وہ قید اس مطلق کو مقید نہیں کرتا۔ آسان سی مثال دیکھیں، میں نے ایک شخص کو بھیجا، اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجا، ہمارے علاقے میں ہوٹل بھی ایک سے زیادہ ہوں، کھانے کی چیزیں بھی ایک سے زیادہ ہوں، دودھ دہی کی دکانیں بھی ایک سے زیادہ ہوں، سبزی کی دکانیں بھی ایک سے زیادہ ہوں، وہ سب دکانیں ایک سے زیادہ ہیں۔ میں نے ایک شخص کو بھیجا کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھ، ہوٹل سے چائے لے کر آنا، دوست یار آئے ہیں سب کے لیے، ذرا دودھ پتی اچھے لیے بنوا کے لے کے آنا، لیکن جب بازار میں جاؤ گے نا، کوئٹہ ہوٹل سے لے کے آنا، پہلا حکم دیا۔ دوسرا میں نے اسے کہا اچھا ساتھ ہی آپ دیکھیے گا کہ چند دکانیں ہوگی دودھ دہی والے کی، لیکن فلانا جو دکان والا ہے نا، وہ کاشف ملک والا، اس سے دہی لے کر آنا۔ دو حکم دیے، دونوں میں کنڈیشن اپلائی کی۔ میں نے کہا چائے لینا لیکن کسی اور ہوٹل سے نہیں، قید لگا دی کہ فلاں کوئٹہ ہوٹل سے، دہی لینا تو فلاں کاشف والی دکان سے۔ پھر تیسرا میں نے اسے کہا کہ واپسی آتے ہوئے ایسا کر تو ایک ڈنیل کا جو ہے نا پیکٹ بھی لے کے آیا نا، اور پان کی دکانیں بھی بہت ہیں، لیکن میں نے یہاں کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں کی کہ کون سی پان کی دکان سے آپ نے سگریٹ لے کے آنا ہے۔ اب دیکھیں تینوں حکم میں نے، جنس ایک تھی ان کا کھانے پینے سے تعلق ہے لیکن انواع الگ الگ ہے۔ جس وقت میں نے کہا کہ چائے لانا، قید لگائی کوئٹہ ہوٹل سے، کسی اور ہوٹل سے نہیں، دہی کاشف ملک والے سے، کسی اور سے نہیں، اور سگریٹ بس لے آنا۔ اب دنیا کی ہر لینگویج، ہر ماحول، ہر معاشرے میں رہنے والا، پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، ایک عام شخص ہو، جب وہ بازار میں جائے گا کوئٹہ ہوٹل سے چائے لے گا، کیونکہ میں نے کنڈیشن اپلائی کی تھی، میں نے اس حکم کی قید لگائی تھی اس ہوٹل سے لانا، اور اس کو بھی پتا اگر میں اس ہوٹل سے نہ لاؤں گا تو سر ڈانٹیں گے، سر کہیں گے کہ بھائی میں نے جب کہا تھا کوئٹہ ہوٹل سے لانا، دوسرے ہوٹل سے کیوں لے کر آئے۔ اسی طریقے جب وہ دہی لینے جائے گا تو کاشف ملک شاپ پر ہی جائے گا، وہیں سے دہی لے گا، کیونکہ میں نے کنڈیشن اپلائی کی تھی۔ لیکن جب میں نے کہا تھا ایک پیکٹ سگریٹ کا لے کے آیا نا، پان کی دکان میں نے متعین نہیں کی تھی، وہ بھی پان کی دکان متعین نہیں کرے گا، بلکہ وہاں کسی بھی دکان والے سے ڈنیل کا پیکٹ لے گا اور آ جائے گا۔ میں نے دنیاوی آسان سی مثال سے سمجھایا، ایک جنس کے تحت مختلف انواع بھی آ رہی ہوں، تو اگر میں کسی کو حکم دیتے ہوئے ایک نوع میں قید لگاؤں، دوسری نوع میں قید لگاؤں، تیسری کو ایبسولوٹ چھوڑ دوں، اس میں کوئی قید نہ لگاؤں، تو اس حکم کو فالو کرنے والے بھی اس حکم میں قید کو اپلائی کریں گے، اس حکم میں بھی قید کو اپلائی کریں گے، لیکن جس حکم کو میں نے ایبسولوٹ کیا، مطلق چھوڑا، اطلاق پر رکھا، اس حکم کے اندر وہ قید کو اپلائی نہیں کریں گے۔ یہ دنیاوی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب دینی مثال سے سمجھیے گا، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے کفارے ایسے بیان کیے ہیں جس میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 92۔ اگر کسی سے خطأ قتل ہو گیا، غلطی سے کوئی کسی کی جان چلی گئی، تو اللہ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان مومن غلام کو آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے۔ مومن غلام کو آزاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی، ایک قید لگائی اللہ نے، مومن ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص ہے وہ کافر غلام آزاد کر دے گا، ہم کہیں گے کہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشن اپلائی کی، جو کنڈیشن اللہ نے لگائی، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جب قسم کا کفارہ ذکر کیا، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ قسم کے کفارے کے اندر بھی غلام کو آزاد کر رہا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرنے کی بات کی، کوئی قید نہیں لگائی وہ غلام مسلمان ہو، وہ غلام کافر ہو، کوئی قید نہیں ذکر کی۔ لہٰذا قسم کے کفارے کے اندر کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص کے پاس اگر کافر غلام بھی ہو، وہ اس کو آزاد کر دے گا قسم کے کفارے میں، ہم کہیں گے آپ کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ نے اگر کسی حکم کو مقید کیا، وہ حکم ویسے ہی قید کے ساتھ رہتا ہے۔ جس حکم کو اللہ نے مطلق رکھا وہ مطلق ہی رہتا ہے، چاہے جنس ایک اور انواع الگ ہو۔ ٹھیک ہے، جب یہ اصول اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اب اس پرٹیکولر مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا، یہ منصوص اور محکم مسئلہ تھا، سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا،
جانوروں کو جو ہمارے لیے طیب ہیں، حلال ہیں، ان کا ذکر کیا تو 3 طرح کی انواع کے اندر اس حکم کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے بیان کیا کہ صید البر، خشکی کے جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، جب ان کو حلال کیا جائے گا کھانے کے لیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسرا اللہ نے ذکر کیا اگر ہم خود حلال نہیں کر رہے، کوئی ٹرینڈ جانور ہیں ہمارے پاس جن کو شکار کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، یا ہم نے تیر سے شکار کرنے کی ضرورت پڑ گئی استرار کی حالت کے اندر، جسے صید کہتے ہیں شکار کرنا، اس کے اندر کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہم صید البحر، پانی کا شکار کرنے جا رہے ہیں، پانی کا کوئی جانور ہے اس کو ہم لینے جا رہے ہیں کھانے کے لیے، حلال کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اور کیا شرائط ہے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جب صید البر، خشکی کے جانوروں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح بھی کیا جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا نام بھی لیا جائے گا، اللہ نے تسمیہ کا ذکر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس وقت شکار کیا جائے گا جانوروں کے ذریعے، ٹرینڈ جانوروں کے ذریعے، یا استرار کی کیفیت کے اندر جب تیر وغیرہ سے شکار کیا جائے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منصوص طور پر یہ کنڈیشن لگائی کہ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تیسری صورت بیان کی، لیکن اگر صید البحر ہے، اگر سمندر کے جانور کو آپ نے کھانے کی کوشش کی، کھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کھانے کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس کا شکار کرنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی اللہ نے قید ذکر ہی نہیں کی تھی۔ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا، چائے لانی ہے تو کوئٹہ ہوٹل سے، دہی لانا ہے تو کاشف ملک والے سے، بس پان والے سے آپ لے لو سگریٹ، یہاں کنڈیشن تھی کوئٹہ ہوٹل ہی جانا پڑے گا اس کو، کاشف ملک والے سے ہی دہی لانا پڑے گا، لیکن سگریٹ کہیں سے بھی لے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی کنڈیشن میں نے تو نہیں ذکر کی تھی۔ یہی طریقہ کار ہے کہ 3 انواع کو اللہ نے جب ذکر کیا، خشکی کے جانور، شکار کرنا، اور تیسرا سمندر کے جانور، جب اللہ تعالیٰ نے خشکی کے جانور کا ذکر کیا وہ کنڈیشن اپلائی کی کہ اللہ کا نام لو۔ جس وقت اللہ رب العزت نے شکار کی بات کی، قرآن میں آیت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لو، لیکن جب سمندر کی مچھلیوں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا بس شکار کرو، اللہ کا نام لینے کی قید اللہ نے ذکر ہی نہیں کی۔ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹ رکھا، انواع الگ الگ تھیں، اس لیے جس حکم میں اللہ نے قید لگائی تھی وہ مقید ہی رہا، جس حکم میں اللہ نے قید نہیں لگائی تھی وہ مطلق رہا، اور مطلق سے جب استدلال کیا جاتا ہے وہ محکم استدلالات کہلاتے ہیں، وہ کوئی ظنی استدلالات نہیں ہوتے۔ اب یہ تینوں آیات سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 121 کے اندر، کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، خشکی کے جانوروں میں سے ہر اس جانور کو کھاؤ جس پر ذبح کریں تو بسم اللہ کا نام بھی پڑھا جائے۔ اسی طرح فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ان جانوروں کو نہ کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ خشکی کے جانور سے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اس میں قید لگائی کہ ذبح بھی ہوگا، اللہ کا نام بھی لیا جائے گا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اگر خود آپ ذبح نہیں کر رہے لیکن آپ کے پاس کوئی ٹرینڈ جانور ہے جن کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 4 کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے سوال کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے لیے حلال کیا ہے، قل احل لکم الطیبات، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے پاک چیزیں، طیب چیزیں سب حلال ہیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور اللہ نے جانوروں میں جو صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ وہ تمہارے تابع ہو جاتے ہیں، ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ذریعے جب تم کسی کا شکار کرواؤ طیب چیز کا، یہ بھی حلال ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہ، لیکن یاد رکھنا اس شکار کے لیے بھی جس وقت آپ جانور کو بھیج رہے ہیں اللہ کا نام لے لینا۔ تو اللہ نے ایک صید البر کے اندر بھی ذکر کی قید، اللہ کا نام لینا ہے۔ جب شکار کے لیے جانور ہو چھوڑیں گے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ کا نام لینا ہے، یا کوئی بندوق سے شکار کر رہا ہوگا، تیر سے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ نے نص ذکر کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تیسری نوع کا ذکر کیا، صید البحر کا، سمندر کی مخلوقات کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں، اللہ فرماتے احل لکم صید البحر، لیکن سمندر کی جہاں تک مخلوقات کی بات ہے تمہارے لیے بس اس کا شکار ہے۔ اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ شکار کے لیے اذکروا اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لینا ہے، نہیں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 انواع ذکر کی تھی، خشکی کے جانوروں کو بسم اللہ پڑھنی ہے، ذبح کرنا ہے، شکار میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ نے کنڈیشنز لگا دی تھیں۔ لیکن سمندر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا تھا احل لکم صید البحر، بس تمہارے لیے شکار ہے۔ اللہ نے چونکہ یہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی قید نہیں ذکر کی تھی، اس وجہ سے اس حکم کا تعلق واضح طور پر منصوص اور محکم بنتا ہے، اطلاق سے استدلال محکمات میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی مجتہد نے اس میں اختلاف نہیں کیا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، اوزاعی، سفیان ثوری، ابو ثور، ابن منذر، ابن حزم، داؤد ظاہری، اہل تشیع، اہل سنت، اہل حدیث،
دیوبندی آج تک کسی کا اختلاف چلتا ہوئی نہیں آ رہا، اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا، مسئلہ تھا محکم، مسئلہ تھا منصوص۔ تو اصول تفسیر کے زمرے کے اندر جس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس چیز کی طرف بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے ہے، کس مسئلے کا تعلق بظاہر منصوص سے، محکمات سے۔ اگر محکم حکم کو غیر شعوری طور پر انسان اجتہاد میں ڈال دے گا، دو عیب لازم آتے ہیں، ایک تو اس مسئلے کو ظنی بنا دیا، نمبر دو، اور دوسرا ایک غیر شعوری طور پر ہم نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس بارے میں واضح حکم ارشاد نہیں فرمایا، یہ غلط نسبت بھی غیر شعوری طور پر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی اہل علم ایسا مسئلہ اخذ کرتا ہے، چونکہ وہ غیر شعوری طور پر وہ نہیں سمجھ پایا کہ مسئلہ منصوص ہے، محکم ہے، تو جب تک اس نے اس عذر کی بنیاد پر اس کو اجتہاد قرار دیا، وہ اہل علم قابل گرفت نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے ضروری مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ۔